اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو ہم سب حضرت والا دامت برکاتہم کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کو بہت جلد صحت یابی نصیب فرمائے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ مدد اللہ کی جو مجلسوں کا خلاصہ اور حضرت جس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے تزکیہ نفس. نفس پاکیزہ ہو جائے. جب نفس پاکیزہ ہوگا تو اچھے اعمال کا صدور ہوگا، اور جب نفس میں پاکیزگی نہیں ہوگی تو اچھے اعمال کے صدور نہیں ہوں گے. نفس جب پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہر وہ کام بہت خلوص کے ساتھ کرتا ہے اور بہت دل جمعی کے ساتھ کرتا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہر مومن کے ساتھ میں اچھا گمان رکھو. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہمارا نفس پاکیزہ بن جائے. اور جب تک نفس کے اندر ہماری خرابی رہے گی، نفس ہمارا بیمار رہے گا، اس وقت تک ہم مومن کے ساتھ اس حدیث کے مطابق سلوک نہیں کر سکتے. اور جب نفس ہمارا پاکیزہ ہو جائے گا تو پھر اس حدیث پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی دقت بھی پیش نہیں آئے گی، بلکہ بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. کیوں؟ جیسا نفس ہوتا ہے ویسے ہی کاموں پر ابھارتا ہے. جسے کہہ لیا جائے کہ ہمارا دل یہ ہر عمل کے لیے سرچشمہ اور منبع ہے. دل اچھا ہوگا، عمل اچھے نکلیں گے. دل میں بیماری ہوگی تو عمل بیماری جیسے نکلیں گے. دل اچھا نہیں ہوگا، بدگمانیوں میں مبتلا ہوں گے، غیبت میں مبتلا ہوں گے، جھوٹ بولیں گے، سب کام ایسے ہی کریں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت، جب یہ صحیح سالم ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلو، اور جب یہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ دل ہے ہمارا. تو جس طریقے سے یہ دل ہمارے ظاہری جسم کے لیے، اس کے اچھا ہونے کے لیے، اس کے برا ہونے کے لیے، اس کا صحیح سالم ہونا ضروری، ایسے ہی اللہ سے تعلق کے لیے ہمارے جو قلوب ہیں یہ بہت صاف ستھرے ہونے چاہیے. جب ہمارے قلوب صاف ستھرے ہوں گے تو ان سے اچھے اعمال کا صدور ہوگا، ایسے اعمال کا جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور جب یہ دل صاف ستھرے نہیں ہوں گے تو پھر ان سے اچھے اعمال کا صدور نہیں ہوگا. پھر غیبتیں ہماری مجلسوں میں ہوں گی، ایک دوسرے کی برائیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے حسد پیدا ہوگا. کیوں؟ دل اچھا نہیں رہا. اور جب دل اچھا ہوگا تو تمام چیزیں اچھی ہی ہمارے زندگی میں. اس وقت حضرت کی جو نصیحتیں ہیں وہ یہ کہ بھائی اپنے اپنے نفسوں کو مزکہ بنائیں، صاف ستھرا بنائیں، دل اچھے بنائیں، تاکہ اعمال کا صدور جو ہو وہ اچھے اعمال کا صدور ہو، برے اعمال صادر نہ ہوں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے دل بہت اچھے ہو جائیں گے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا.
اور ہم سب کی حضرت والا کی مجلس میں حاضری بھی اسی خاطر ہوتی ہے کہ حضرت والا کی توجہات سے، آپ کی تنبیہات سے ہمارے قلوب کی بیماریاں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالی حضرت کی توجہات سے بہتوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر لے جن لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس وقت بس مختصر سی ہی گزارش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جائیے ہم انتظار کر رہے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ابھی آپ حضرت کی زبانی حضرت کے ارشادات کا خلاصہ سن رہے تھے۔ ہماری حاضری کا مقصد اپنے نفس کو مزکہ کرنا ہے، یعنی ہمیں گناہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر وہ گناہ جو ہم سے صادر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دشمن کی میراث میں سے ہے۔ فرعون کی طرف نسبت، قارون کی طرف نسبت، ہارون کی طرف، حامان کی طرف نسبت، ابو جہل کی طرف نسبت، عتبہ کی طرف نسبت، شیبہ کی، جو دشمنان اسلام ہیں ان کی طرف نسبت ہے۔ گویا کہ ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ان سے نسبت ہے، اس لیے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں۔ جو بھی گناہ کریں گے گناہ کے اندر لعنت چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائے ہمارے تو ہم گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں، گناہ سے بچنے والے بن جائیں گے اور گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں گے، تو پھر اللہ کا تعلق ہمیں ضرور نصیب ہوگا۔ ایک صاحب ابھی گجرات میں مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے حضرت کی زیارت کی ہے، حضرت کی کچھ باتیں ہمیں سنا دی، یعنی حضرت سے مراد حضرت والا ہردوئی رضی اللہ قدو مسجاؤ۔ میں نے ان سے کہا، میں کہا حضرت کی پوری زندگی کے خلاصہ، پوری جو ارشادات حضرت کے جو مواعظ ہیں، ملفوظات ہیں، سفر میں ہو یا حضر میں، حضرت صحت کی حالت میں رہے یا بیماری کی حالت میں۔ پھر مجھے برج کینڈی کا وہ منظر یاد آ گیا جب حضرت بیمار تھے بہت زیادہ اور الفاظ تک بھی ادا نہیں ہوتے تھے زبان سے، لیکن جو منتسبین تھے، جو متعلقین تھے، وہ عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو اس وقت حضرت آئی سی یو میں تھے، کبھی ہم میں ہوتے ہیں وہاں، کبھی حضرت کو اور دوسرے خدام، تو حضرت کے لب مبارک ہلتے رہتے تھے، اس کی ترجمانی ہم کرتے تھے۔ میں کہا حضرت کے کہنے کا ایک گناہ کو چھوڑو اور ایک سنت یاد کر کے اس پر عمل کرو اور قرآن کی تصحیح کرو، پوری زندگی کا مقصد سب کا یہی ہے، اور حضرت کے ارشادات کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ حضرت کی جتنی بھی نصیحتیں ہیں، یعنی ہمارے حضرت شاہ صاحب جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ صحت قوت عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت فرمایا اور ان کا سایہ ہم پر دراز فرمایا۔ چونکہ آپ جو ہیں حضرت کے سچے جانشین ہیں، ان کے صحیح پرتوں ہیں۔ اب اگر کوئی
کہیں سے کچھ علماء کبھی کبھی جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ، ان میں آپس میں جب تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی نور اللہ مقدو کی خانقاہ کا سچا جانشین اب ہے کون ہمارے اکابر میں، تو حضرت والا ہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اکابر سے ملاقات رہی ساؤتھ افریقہ میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، وہاں جب یہ تذکرہ آیا تو پھر حضرت ہی پر تذکرہ رکتا ہے، کیونکہ اس وقت سچے جانشین جو ہیں حکیم الامت اور محی السنہ نور اللہ مرقدہم مجمع کے وہ حضرت والا ہیں۔ تو حضرت کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے غفلت کی بنیاد پر کرتا ہے، غافل ادھر ہوا نہیں، لعین نے تجھ کو ادھر ڈسا نہیں۔ تو لعین جو ہے ابلیس جو ہمارا دشمن ہے، یہ اسی وقت ہمیں ڈستا ہے جب ہم غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مومن کی شان کی یہ خلاف ہے کہ وہ کسی غفلت میں مبتلا ہو۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ تو یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہیں، یا اسی لیے آئے ہیں، اس کے کتنے احسانات ہیں، کتنے بڑے منعم ہیں وہ ہمارے لیے۔ وہ حضرت کا مضمون بہت لمبا یاد آیا، حضرت فرماتے تھے ایک ایک نعمت ایک ایک فیکٹری کے حکم میں ہے۔ کیا کوئی یہ جو بال ہے ہماری، یہ کوئی فیکٹری دنیا میں بنا سکتی ہے؟ کوئی فیکٹری نہیں بنا سکتی۔ اتنے بڑے منعم ہیں ہمارے وہ، اس نے سب کچھ نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ مینا میں ہم تھے، ایک بہت بڑے تاجر حضرت کی خدمت میں تشریف لائے اور وہ دونوں پاؤں نکال کر بیٹھ گئے، اور پھر حضرت کی طرف مخاطب ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت یہ جو پیر ہے میرے، یہ پیر میں نے حضرت کہہ رہے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 20 لاکھ میں تیار ہوئے تھے اس وقت، اور اب ان کی قیمت اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ میں سب سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ ساری جائیداد مجھ سے لے لو، ساری دنیا جو جتنا مال و اسباب ہے، جو کچھ میرے پاس ذخیرہ ہے، سب تم لے لو، میرے اللہ سے مجھے تو تم دو پیر دلا دو بس۔ اور یہ کہہ کے وہ زارو قطار رونے لگے۔ حضرت پہ بھی عجیب کیفیت طاری ہوئی، حضرت کی آنکھیں بھی پرنم تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا۔ حضرت تو بہت اخفا فرماتے تھے، بہت زیادہ ضبط فرماتے تھے حضرت والا ہردوئی، ایسی ہمارے حضرت کی شان ہے، بہت زیادہ اخفا فرماتے ہیں۔ تو حضرت کی آنکھیں بھی پرنم ہوئی، اور حضرت جو فرماتے کہ ایک ایک فیکٹری کے، ظاہر بات ہے اللہ کی ان نعمتوں کا استحضار کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت فرماتے ایک ایک عضو ایک ایک فیکٹری کے ہوں، 20 لاکھ میں اس جو انہوں نے پیر بنواتے تھے، ایک فیکٹری بن سکتی 20 لاکھ میں۔ اتنے بڑی نعمتوں سے نوازنے والے اب ان کے نافرمان بنے، ہم گناہ کریں، اور گناہ کر کے دشمنان اسلام جتنے بھی فرعون اور قارون اور حامان اور شداد، ان سے ہم اپنی نسبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب۔ مومن کی شان تو یہ کہ بس وہ غفلت میں مبتلا نہ ہو، اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ تو حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ و مجدہ، چونکہ جب اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو حضرت کی آنکھیں پرنم ہوئی اور پھر فوراً یہ فرمانے لگے، ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم تو کسی اور کوئی راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ ان کے وہ کہہ رہے میرے اللہ سے مجھے 2 پاؤں دلوا دو بس۔ اب یہ بات تو اللہ سے ہو رہی نا۔ اب کبھی کبھی مومن کی شان، مومن اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے، بستر پہ لیٹتا اللہ سے باتیں کرتا، اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، پل پل کی خبر ہوتی نہیں کسی کو، کوئی جانتا نہیں ہو کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ جو بابا حدیث پاک میں ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس گناہ کو محفوظ کرنے والے فرشتے بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے ان کو محفوظ کر رہے ہیں، اور جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں ان نیکیوں کو محفوظ کرنے والے فرشتے داہنے کاندھے پر بیٹھے ہوئے وہ ان کو محفوظ کر رہے ہیں۔
نیک کام کرنے کا جب یہ ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ فوراً لکھتا ہے، اور برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو قلم نہیں چلتا جب تک کہ اس برائی کو کر نہ لے۔ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس وقت کوئی خوشبو نکلتی ہے۔ ابھی ریسرچ ہوئی ہے، حضرت تو سائنس کے فرماتے رہتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے، اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو سائنس کا مطالعہ کرو، فی انفسکم افلا تبصرون، اور پھر حضرت ثابت فرماتے ہیں سائنس کے ذریعے سے۔ تو آج کل سائنسدانوں اس پر ریسرچ کی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس پر وہ ایک لمبی بحث ہے۔ پھر آگے اس پر انہوں نے کمپیوٹر کیمرے لگائے، سب کچھ کیا، اور پھر کہا کہ جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جو رگ ہے یہ رگ پھول جاتی ہے، تو اس کے پھول جانے سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت جھوٹ بول رہا ہے۔ اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جب جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو یہ رگ جو ہے پھول جاتی ہے۔ ایسے سچ بولتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتہ خوشبو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فرشتوں کی بھنک بھی نہیں لگتی۔ اسی کو خواجہ عزیز حسین مجذوب نے فرمایا، جب اللہ سے بہت تعلق ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، جب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دے کر اللہ والوں کی نصیحت پر عمل کرتا ہے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، پھر وہ درجہ اس پر حاصل ہوتا ہے۔ وہ اس کا ہر وقت جو ہے، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھتا ہے۔ تو چائے کے بعد حضرت سے ملاقات مظاہر، اب تو ایسے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی لمحہ بھی حضرت کی اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہو۔ یہ بہت بڑا درجہ جب اپنی نفس کی نگرانی کرتا ہے، اپنے دل پہ کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت نے سنایا، اور حضرت والا ہردوئی واللہ مقدو بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے ہمارے شاہ ہردوئی واللہ مقدو کا جو مقام تھا وہ قلندرانہ تھا، اور قلندرانہ طریق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت دل کی نگرانی کرتے ہیں۔ تسبیحات کا پڑھنا آسان ہے، نوافل کا پڑھنا آسان ہے، لیکن دل کی نگرانی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ تو دل کی نگرانی کرنا، حضرت والا ہر وقت دل کی، جب کبھی ہم موجود حضرت کی خدمت میں رہتے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا حضرت نے کبھی لایانی بات کی ہو، وہی شان حضرت کی ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا سفر میں رہے حضر میں، کبھی حضرت کی زبان سے کوئی لایانی بات ہم نے سنی ہو، کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ بس وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب اللہ عنہ کا ایک شعر یاد آیا، جب اللہ والوں کی خدمت میں حاضر دیتے ہیں، مقصد تو سبق سنانا ہوتا ہے، اپنی اصلاح ہوتی ہے، لیکن حکم ہو جاتا ہے تو سبق سنایا جاتا ہے۔ سبق سنا اگر یاد نکل گیا تو شکر کی بات ہے، ورنہ تو اللہ والے دعا کرتے ہیں کہ اسے سبق یاد ہو جائے۔ تو حضرت قاری صدیق صاحب اللہ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت کا شعر ہے، جو فکر آخرت میں مضطرب دن رات رہتا ہے، خدا کی یاد سے وہ ایکاں کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں پہنچ جانے کے بعد افسوس اس پر ہوگا کہ فلاں وقت فلاں لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں کیوں گزرا۔ جو وقت ہمیں یہاں مل رہا ہے، اس وقت کو، اس موقع کو غنیمت جانے اور نفس کی اصلاح ذکر کے ذریعے سے اللہ والے کراتے ہیں۔ یہ ذکر کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ تو دھاری ایسی تلوار ہے، جب اس گناہ پر اور اس نفس پر پڑتی ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے۔ کاش ہم لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ پھر جب یہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے تو پھر یہ مقام اور رتبہ اس کو ملتا ہے، پھر اس کی اللہ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم تم ہی آگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم تو کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذاکرین میں شمار فرما لے ہم سب کا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم گناہ کو چھوڑیں گے، جب گناہوں سے نفرت کریں گے اور گناہوں میں بھی ہماری زندگی گزرتی رہے تو دوستو پھر ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ حضرت والا ہردوئی واللہ مقدہ مس جاؤ یہ شعر پڑھا کرتے تھے،
ظاہر و باطن کا جو بھی چھوٹا بڑا گناہ، اس سے بچ تو اے راہ رو، سخت ہے سد راہ۔ لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو، دل میں ہر دم فکر بھی، پھر تو ہے راستہ صاف تا دربار شاہ۔ یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو حضرت والا کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا، آخر وقت میں بھی یعنی قوت گویائی بیماری کی وجہ سے اشارے لبوں کے کہ ان سے کہو گناہ چھوڑ دیں اور ایک سنت کو یاد کر کے اس پر عمل کرنا شروع کریں اور قرآن کی تصحیح کریں۔ اگر آج بھی ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، گناہ کو چھوڑنے والے بن جائیں اور ایک سنت یاد کر کے سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم فارغ تو دارالعلوم سے ہوئے، لیکن سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہم نے ہردوئی میں آ کے سیکھی۔ قرآن تو ہم نے پڑھا دارالعلوم میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، لیکن سنت کے مطابق قرآن ہم نے ہردوئی میں سیکھا آ کر۔ ہم نے قاعدہ پڑھا، فارغ ہونے کے بعد لائن میں لگ کے ہم نے کھانا لیا۔ سنت جو سیکھی ہم نے وہ تو ہردوئی میں آ کے سیکھی، اس لیے ان کا لقب تھا محی السنہ۔ اور حضرت والا نے جو قرآن کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرمایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سنتوں کو جو عام کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ بہت زیادہ محنت کی حضرت نے، حضرت کے جوانی کے جو دور ہے قرآن کی تصحیح کی طرف۔ ایک موقع خود فرما رہے تھے، جب ہم ہردوئی کے قریب ایک گاؤں میں پہنچے، کہا یہ جو گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ دیکھ رہے ہیں، پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب یہاں سائیکل کھڑی کرنے آئے، تو حضرت فرمایا کہ 1 منٹ کی بھی کوئی نہ کوئی دین کی بات ہمارے ہوا کرتی تو میں ان مخاطب کیا کہ ذرا یہاں آئیے، کتنا وقت آپ کے پاس ہے؟ کہ حضرت میں تو بہت اجلت میں ہوں، بس سائیکل کھڑی کرنے آیا ہوں، چونکہ وہاں سے چاروں طرف ہردوئی میں غیر مسلموں کا غلبہ ہے، بس سائیکل کھڑی کر کے جا رہا۔ اچھا 1 منٹ کی ایک بات تو سن لو۔ کہا حضرت سنائیے آپ، قاعدہ پڑھنے کے لیے وقت ہے کچھ تمہارے پاس؟ کہ جی قاعدہ پڑھوں گا میں۔ اچھا کب سے آنا شروع ہو؟ حضرت ابھی تو مصروف ہوں، 10-15 دن کے بعد آؤں گا اور پھر قاعدہ سیکھوں گا۔ یہ ایک نصیحت ہو گئی۔ اب انہوں نے آگے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا 10-15 کے بعد کے مطابق، پھر 15-20 دن تک قاعدہ سیکھا اور پھر غائب۔ تو حضرت کو فکر ہوئی، ایک صاحب آئے تھے قاعدہ شروع کیا تھا، اب وہ غائب ہو گئے۔ فکر ہوتی ہے، پھر وہ 15-20 دن کے بعد آئے، قاعدہ جو کچھ سیکھا تھا میرے بچے پڑھنا نہیں جانتے تھے، میں نے ان کو پڑھنا سکھایا۔ جب انہوں نے سب نے پڑھنا سیکھ لیا تو وہ اس لائق ہو کہ میں اپنا سبق ان سے لینے لگا۔ اب گاڑی اٹک گئی ہماری سب کی آ کے، اب آگے نہیں چل پا رہے، اب ہم آئے ہیں اب سبق لینے کے لیے آپ کی خدمت میں۔ پھر حضرت نے فرمایا انہوں نے پڑھا، پھر بچوں نے پڑھایا، پھر انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا جس میں آج اتنے حفاظ ہو رہے ہیں۔ پھر اس مدرسے میں ہم پہنچے تھے، وہاں پر پھر وہی ہے چراغ سے چراغ روشن، وہ 1 منٹ کی نصیحت۔ تو آپ بھی معمول بنائیے کہ جو کچھ یاد کر کے جائیں، ایک گناہ کوئی بھی، ایک سنت، وہ اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں، اس کا مذاکرہ کریں، پھر اس سے نفع ہوگا۔ دین کا مذاکرہ ہو اور نفع نہ ہو ایسا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو گھر والوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینی پیغام پہنچاتے رہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کا تعلق ہے غفلت سے، یعنی غافلانہ زندگی نہیں گزارنی۔ غافلانہ زندگی، اس کا تعلق دل سے۔ جب دل اللہ والوں کی صحبت میں آ کر ہم مانج لیں گے، اس کو مزکہ کر لیں گے، مصفہ کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف چلنا یعنی سلوک طے کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی، ہمارے 2 دشمن، ایک تو شیطان اور ایک نفس۔ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے، ان عدا عدوک بین جنبیک، سب سے بڑا جو دشمن ہے تمہارے دونوں پہلو کے درمیان۔ اور شیطان کی دشمنی کے تعلق سے اللہ نے خود فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر آپ غافلانہ زندگی لگے، ایک تو بزرگان دین نے مجرب علاج تجویز فرمایا کہ کچھ آیت قرآن کی صبح اور شام پڑھ لیں تو پھر غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اس میں یہ آیت ہے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. یہ آیت 7ویں پارے میں ہے اور دوسرے سورہ اسراء اس کے آخری رکوع میں قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. یہ آیتیں صبح شام بس ایک ایک دفعہ پڑھنی ہے، پھر غافلین میں شمار نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جلدی طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا حضرت امام احمد بن حنبل نو اللہ مرقدہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. خواب میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ آپ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس کی جو دیوار حائل ہے اس کو توڑ دو اور قرآن کو پڑھتے جاؤ، ہم تک پہنچ جاؤ گے. تو آج نفسانی اس دیوار کو جو حائل ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں، ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے. یہ تو ٹوٹے گی اللہ والوں کی صحبت میں آ کر، اور ٹوٹے گی جب اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان کی ہدایت کے مطابق ہم ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے اور تہجد کا اہتمام کریں گے تو یہ دیوار ٹوٹ کر رہے گی. اور ٹوٹی ہے، اللہ والوں نے توڑی ہے. دیکھیے میں نے کل ہی عرض کیا تھا خواجہ معین چشتی اجمعین واللہ مقدہ، جب بڑے ہوتے ہیں تو ہدایت بھی بڑوں کی طرف سے ملتی ہے. ایک سنت چھوٹی تو تنبیہ کہاں سے ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اے خواجہ اے میرے غلام ہی ہوئے وہ ہماری سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو تنبیہ بھی وہاں سے ہو رہی ہے. یعنی کس قدر اپنے اوپر کنٹرول کیا اور پھر اصلاح فرمائی اپنے نفس کی کہ 6 مہینے تک تجھے 100 نفل روزانہ پڑھنی ہے. یعنی اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالا. بڑے ہیں تو بڑا مجاہدہ، صرف اس وجہ سے کہ ایک سنت کیوں چھوٹی. وہ سنت تھی وضو میں خلال کرنا، انگلیوں کا خلا کرنا سنت ہے، تو یہ سنت چھوٹ گئی تھی. اس پر اپنے آپ اتنا طویل مجاہدہ کہ 6 مہینے تک 100 نفلیں پڑھے. تو یہ جو نوافل کا اہتمام کرے گا اسے اللہ کا قرب ملے گا. اس میں سب سے زیادہ جو قرب کا ذریعہ ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہم بن جائیں تو انشاءاللہ یہ نفس کی دیوار ٹوٹ کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جب یہ نماز پڑھی جائے گی، حدیث کو خلاصہ بھی تھوڑا سا میں ذکر کرتا چلوں، علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو تم اپنے اوپر لازم کر لو. کیوں؟ فإنه دأب، یہ نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے. اور کیا اس کی تاثیر ہے؟ قربۃ لکم الی ربکم، یہ تم کو تمہارے رب سے قریب کر دے گی. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مغفرۃ للسیئات، گناہوں کو، سارے گناہوں کو ختم کرانے والی ہے. اور بڑی خصوصیت اس کی مناعت اور آئندہ گناہوں سے روکنے والی ہے. یعنی جتنے گناہ ہو گئے ان کو تو یہ مٹا ڈالے گی ہمارے نام آئے وہاں سے. یہی تو چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں اللہ سے تعلق قائم کرنے کا. یہی تو ایک یہ ساری خطاؤں کو معاف کرا. اللہ یہ کہ کسی کے جو حقوق العباد میں سے ہے، کسی کی زمین دبا رکھی، کسی کے پیسے چھین رکھے، وہ تو پھر اس کو دینے پڑیں گے، اس کا حق تو اسے دینا ہوگا. لیکن جو اور حقوق ہیں اللہ تعالیٰ وہ نامہ اعمال میں سے ان کو مٹا دیں گے، یہ اس کی برکت سے. اور آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہ کروں تو اس کے اندر یہ اللہ نے تاثیر رکھی آئندہ گناہوں سے روکنے والی. اب ایک اور سن لیجیے تھوڑی سی بات. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رضی اللہ مرقدہ کی خدمت میں ہماری حاضری ہوتی رہتی تھی. ہمارے جو حضرت ہیں نا، یہ بھی بہت بڑے بڑے سمندروں کو انہوں نے پانی پیا. حضرت والا ہمارے شاہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت فرمائے سے، حضرت جلال آبادی کے دریا ہو، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب، مولانا پرتاپ گڑھی صاحب، بڑے بڑے جو اکابر، اور پھر حضرت مفتی محمود صاحب، سب کے سب یہ فرمایا کرتے تھے
کہ اس وقت بڑے مجاہدے کرنے والے میں جو ہیں یعنی حکیم صاحب کے تعلق سے ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں کچھ گفتگو میں مشغول تھے، بیٹھے ہوئے مہمان خانے میں، ادھر حضرت تشریف لائے اور حضرت تو ڈانٹا ہی کرتے تم ہمارے یہ حکیم صاحب کے تعلق سے فرمایا کہ نہیں دیکھتے ہو کتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اوابین کا بھی اہتمام کرتے ہیں، چاشت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد صاحب اللہ فرمایا تھا کہ بہت زیادہ تہجد کا اہتمام کرنے والے اس وقت میں جو میری نظر میں ہے تو حضرت کا نام لے کے فرمایا وہ ہیں۔ تو حضرت بھی ان کی خدمت میں تشریف لے آتے تھے، بڑے بڑے واقعات حضرت نے سنائے، ان کی خدمت میں بھی بہت بڑے اللہ والے بزرگوں سے تھے۔ میں نے کہا حضرت کی نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت فرمایا قدم قدم پر استحضار رکھو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تصوف کا ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ۔ اگر یہ رتبہ یہ مقام حاصل ہو گیا، اسے کہتے ہیں صفت احسان، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک لمبا موضوع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد وطروں سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو، اس کا اہتمام کر لو، قیام اللیل میں شمار کر لیا جائے، یعنی قائم اللیل میں شمار کر لیا جائے گا، تمہارا تہجد گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تو کوئی مشکل نہیں نا۔ اب ہم میں سے جو بھی اس کا اہتمام تہجد کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اس خانقاہ میں حاضری کا مقصد اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ سے تعلق بڑھانا، اور اللہ سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز اور قرآن کی تصحیح۔ بغیر قرآن سیکھے اور بغیر قرآن تو نماز درست نہیں، جب نماز درست نہیں تو اللہ کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے قرآن کی تصحیح کے لیے تو ہمارے بزرگ تشریف فرما حضرت قاری الیاس صاحب، یہ ہمارے بھی استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی خدمت میں قرآن تصحیح کیجئے، قرآن سیکھ کر پھر تہجد میں قرآن پڑھیے، کم از کم سورہ یاسین تو حفظ کر لیجئے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرا جی چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، تو سورہ یاسین تہجد کی نماز میں آپ پڑھی، کھڑے ہو کر لمبا رکوع کیجئے، لمبا سجدہ کیجئے، پڑھیے تہجد کا اہتمام۔ لیکن یہ بعد میں پہلے 2 رکعت نماز وطروں سے پہلے تو پڑھ لیجئے، ابھی وطر آپ ساتھ ساتھ میں پڑھ لیجئے۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ مجھ سے فرما لے حرم شریف میں مزاج تمہارا معمول تہجد وطر کب پڑھنے کا ہے؟ میں کہا حضرت کبھی تو اب پہلے پڑھ لیتا ہوں، کبھی آخر میں پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں یہ تو آخر میں پڑھا کرو، جب آخر میں تہجد پڑھو تو آخر میں پڑھو۔ حضرت کا معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ آخر میں وطر پڑھا کرتے تھے۔ اگر اب جلدی سے نہ اٹھا جائے، حضرت والا ہردوئی نے فرمایا اگر آپ نے نیت کر لی، تسبیح فاطمہ کا اہتمام کر لیا اور دعا پڑھ لی اور کہ اس وقت آنکھ کھلنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ ضرور کھلوائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کان لهم جنات الفردوس نزلا، آخر تک بعد میں پوچھ لینا۔ یہ آیت پڑھ کے جب سوئے گا کہ فلاں وقت آنکھ کھلنی چاہیے تو کھلے گی اس کی آنکھ، اور پھر جب آنکھ کھل جائے نہ اٹھا جائے تو حضرت والا ہردوئی فرمایا کرتے تھے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ، یہ ناک جو ہے نا، ناک اس کو سانس کو بند کر لو، شیطان جو ہے اس کے دونوں اس کے درمیان میں رات گزارتا ہے، جب اس کو بند کریں گے تو سستی جو ہے بدن میں، یہ سستی یہ چستی کی طرف تبدیل ہوگی، اور جب تبدیل ہوگی تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، میں نے کہا دیکھو بند کرتے ہیں، اللہ والے جو فرماتے ہیں وہ تو تجربے کے بعد، تو بالکل ناک کو بند کر لیا سانس کو، تو ایسی جیسے کوئی پکڑ کے اٹھا کے بٹھا دیتا ہے۔ آپ تو نیت کر لیجئے، باقی کام کس کا ہے بولیے؟ اللہ کا ہے۔ بس ایک شعر سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ چلیے وقت ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، حضرت والا کو صحت، قوت، عافیت، صحت، قوت، حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی مرضیات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، حضرت کے فیض کو پورے عالم میں جاری و ساری فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، نفس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ذاکر بندوں میں ہمیں شمار فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بھائی دعا پڑھ جائے. آمین.